کہ ہم سب زندہ خدا کے حضور اس کی عبادت کر سکیں اور اس کے مقدس پاک کلام کو سن سکیں۔ خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اور خدا کے بندہ، خدا کے خادم پاسٹر عارف سردار صاحب کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جن کے دل میں یہ بوجھ ہے کہ چھوٹے بچے خدا کے کلام کو سیکھیں، سو اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا کے مقدس پاک کلام میں سے مثال کی کتاب کا 22واں باب اور اس کی 6 آیت جب پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی کبھی اس سے واپس نہ مڑے گا۔ خدا کا بندہ، حکمت کا بادشاہ بزرگ سلیمان اس بات کو بیان کرتا ہے، جسے خدا نے حکمت بخشی، جسے خدا نے دانائی بخشی، اور خدا نے کہا تجھ سے پہلے جتنے بادشاہ گزرے ہیں کسی میں اتنی دانائی نہیں تھی، اور جو بادشاہ تجھ سے بعد میں آئیں گے ان میں سے بھی کسی کے پاس اتنی حکمت اور دانائی نہیں ہوگی۔ بڑی حکمت کے ساتھ اس نے خدا کے کلام کی اس بات کو بیان کیا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے جانا ہے۔ تربیت جو ہے وہ چھوٹے بچے کی، جب وہ چلنا اٹھنا سیکھتا ہے، باتیں کرنا سیکھتا ہے، اسی وقت سے ہی اس کی تربیت کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور بچے کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے، اور جب ماں تربیت کرے گی تو وہی بچہ ماں کی تربیت کو بڑھاپے تک بھی ترک نہیں کرے گا۔ یہودی مائیں دنیا میں مبارک مائیں ہیں جو 3 سال تک بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہیں، اور 3 سال تک یہودی مائیں اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کرتی ہیں، انہیں خدا کا کلام سکھاتی ہیں، اور یہودی مائیں اپنے بچوں کو دودھ کے ساتھ ساتھ خدا کا کلام بھی پلاتی ہیں۔ اور خدا کا بندہ بزرگ پطرس بیان کرتا ہے کہ تیرا جو کلام ہے وہ خالص روحانی دودھ سے بھی زیادہ خالص ہے۔ خدا کا کلام جب ہماری زندگی میں ہوگا، خدا کے کلام کے مطابق ہمارے بچے تربیت پذیر ہوں گے تو چھوٹے بچے بے راہ روی کا شکار نہیں ہوں گے۔ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کر، جوان ہو کر بھی خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور بڑھاپے تک بھی وہی بچے جو تربیت پذیر ہوتے ہیں وہ خدا کی راہ سے واپس نہیں مڑیں گے۔ جس طرح ایک خالی کیسٹ ہے یا ایک صاف پیج ہے، اس پر آپ جو لکھیں گے وہ لکھا رہے گا، اور اکثر کہا جاتا ہے کہ بچے کا جو ذہن ہے وہ کوڑا کاغذ ہے، یعنی صاف کاغذ ہے، اس پر جو لکھنا ہے وہ لکھ دو، اور جو کچھ لکھو گے وہی کچھ آپ پڑھو گے، اور کیسٹ میں جو کچھ آپ ریکارڈ کرو گے وہی کچھ آپ کو سننے کو ملے گا، اور جب بھی آپ کیسٹ سنو گے تو جو کچھ ریکارڈ ہوگا وہ اسی طرح آپ کو ملے گا۔ چھوٹے بچے کا جو ذہن ہے وہ بالکل صاف کاغذ ہے، اس پر آپ لکھو گے، جو کچھ لکھو گے وہ بڑھاپے تک، موت تک اس پر کندہ ہوگا۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے چھوٹے بچوں کی تربیت کرنے کی، چھوٹے بچوں کو سکھانے کی، چھوٹے بچوں کو خدا کے گھر لانے کی،
اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، تمام والدین کی ذمہ داری ہے، تمام اساتذہ اکرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو سکھائیں، اور خاص طور پر والدین چھوٹے بچوں کو خدا کے گھر بھیجیں تاکہ وہ بچے سیکھیں۔ مجھے یاد ہے میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا بہت سال پہلے، اس کی عمر تقریباً 10 سے 12 سال تھی، اور اس کا والد صاحب اسے میرے پاس چھوڑ کر گیا اور کہنے لگا کہ پاسٹر صاحب آپ اس بچے کو اپنے ساتھ رکھیں، خدا کا کلام سکھایا کریں، دعا سکھائیں، ساتھ سکھائیں۔ اور وہ بچہ ڈھولک بجانا سیکھ گیا، دعا بھی سیکھ گیا، میٹنگ چلانا سیکھ گیا، پرستش سیکھ گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد وہی والد صاحب بڑے غصے میں آیا اور اس نے کہا پاسٹر صاحب آپ جلدی سے ادھر آؤ، جلدی سے آؤ، میرے ساتھ چلو۔ اور وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، اور جب گھر لے گیا تو اس نے دکھایا، اس نے کہا یہ آپ کا شاگرد ہے، یہ دیکھو فلم لگا کر دیکھ رہا ہے، اور یہ میرے سگریٹ بھی پیتا ہے، اور آپ اس کو یہ تربیت کرتے ہو، یہ سکھاتے ہو۔ بڑے غصے سے اس نے لال پیلا ہو کر مجھے کہا کہ یہ سکھاتے ہو۔ میں نے بڑے آرام سے کہا، میں نے کہا بھائی جی بات یہ ہے کہ یہ فلم آپ کے گھر میں کس نے لا کر رکھی ہے، یہ LCD کس نے رکھی ہے؟ کہنے لگا میں نے رکھی ہے۔ تو میں نے کہا سگریٹ آپ کے گھر میں کون لاتا ہے؟ کہنے لگا میں لاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا بچہ 2 سے 3 گھنٹے میرے پاس آتا ہے، اور جب میرے پاس آتا ہے تو وہ خدا کا کلام پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، گیت گاتا ہے، ساز بجاتا ہے، اور اگر 3 گھنٹے بھی میرے پاس آتا ہے تو 21 گھنٹے آپ کے پاس ہوتا ہے۔ 3 گھنٹے کی تربیت والے کو آپ اس کے اوپر غصہ کر رہے ہو، اسے ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہو، اور 21 گھنٹے کی تربیت کیا ہے؟ گھر میں اس کی تربیت کیا ہے؟ کیا سکھاتے ہو گھر میں؟ آپ کے گھر میں سگریٹ تو میں نے نہیں لا کے رکھی، LCD تو میں نے نہیں لا کے رکھی۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ تربیت کی ذمہ داری صرف اساتذہ کرام کی نہیں ہے۔ کئی دفعہ ماں باپ جھگڑتے ہیں، ٹیچرز سے کہتے ہیں کہ آپ سکھاؤ، آپ کی ذمہ داری ہے۔ خدا کے کلام کے مطابق پہلی ذمہ داری جو ہے وہ ماں کی ہے 3 سال تک، اور اس کے بعد دوسری ذمہ داری باپ کی ہے 8 سال تک۔ 8 سال کی عمر کے بعد خدا کے کلام کے مطابق لڑکپن عمر شروع ہو جاتی ہے، اور خدا کے کلام میں عمر کے 5 حصوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 بچپن 1 سال سے 8 سال تک، نمبر 2 لڑکپن 8 سال سے 17 سال تک، نمبر 3 جوانی 17 سال سے 45 سال تک، نمبر 4 بڑھاپا 45 سال سے لے کر 60 سال تک، نمبر 5 پیری عمر، اور یہ 5 ریفرنس خدا کے کلام میں سے ملیں گے۔ پیری عمر جو 60 سال کے بعد کی عمر ہے وہ بزرگی کی عمر ہے، پیری کی عمر ہے۔ یہ 5 حصے ہیں، اور ان زندگی کے 5 حصوں میں جب تربیت پذیر ہوں گے، جب خدا کا کلام سنیں گے، جب بچپن میں تربیت ہوگی، تو 5 حصے جو ہے وہ خدا کے خوف کے ساتھ، خدا کے ڈر کے ساتھ بسر کریں گے۔ پہلی تربیت ماں کی، دوسری باپ کی، تیسری معاشرے کی، چوتھی اساتذہ کرام کی، اور 5ویں نمبر پر جو تربیت ہے وہ دوستوں کی، ساتھیوں کی، عزیز و اقارب کی۔ تربیت پذیر ہوگا بچہ، بچپن سے ہی تربیت پذیر ہوگا جب خدا کا کلام سکھائیں گے، جب دعا مانگنا سکھائیں گے، جب اپنے ساتھ خدا کے گھر لائیں گے، تو وہی بچہ خدا کو جانے گا، خدا کے بڑے کاموں کو جانے گا، خدا کی بڑی قدرت کو جانے گا۔
اور خدا کے کلام میں لکھا ہے ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ बताओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ। जब बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे तो वही बच्चे जो हैं वो मुआशरे के लिए, खानदान के लिए, घराने के लिए बरकत का साया बनेंगे। वो दूसरों को साया देंगे, दूसरों को तकलीफ नहीं देंगे, दूसरों के लिए ठोकर का बायस नहीं बनेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, मेरी और आप सब की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की बचपन से ही तरबियत करें। और छोटे बच्चे जो हैं वो भी इस बात को याद रखें कि वो खुदा के कलाम से मोहब्बत रखें, खुदा के घर से मोहब्बत रखें। और पास्टर आरफ के दिल में ये बात खुदा ने डाली कि वो छोटे बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत में उनके माँ बाप का, उनके साथीदार कराम का साथ दें, ताकि हम सब मिलकर अच्छी माएँ, अच्छे बच्चे, अच्छा मुआशरा बनाएं